السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پیشتر آپ نے روزہ ٹوٹنے کی ان صورتوں کا بیان سماعت کیا تھا جن میں قضا واجب ہونے کا حکم ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر قصداً توڑ دینے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارے کے احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، کفارہ اسی وقت لازم آئے گا کہ روزہ رکھا ہو اور رکھنے کے بعد قصداً جان بوجھ کر بغیر وجہ شرعی کے توڑ دے تو کفارہ لازم آئے گا۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے، اور فی زمانہ آج نہ لونڈی آپ کو دستیاب ہوگی نہ غلام کہیں سے ملے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھیں۔ ایک روزے کا کفارہ یہ ہوگا کہ لگاتار 60 روزے رکھے، اور یہ اس کی استطاعت نہیں ہے کہ لگاتار 60 روزہ رکھ سکے تو 2 وقت 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یہ ایک روزے کا کفارہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ آقا نعمت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوے میں ارشاد فرماتے ہیں 60,000 کو بھی کھانا کھلا دے جب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو لگاتار 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے اگر روزہ رکھنے کی استطاعت تھی اور وہ سوچتا ہے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں اور کفارے سے بری ہو جاؤں، تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ روزہ رکھ کر جب کفارہ ادا کیا جائے گا تو 60 روزے مسلسل رکھے جائیں گے، کنٹینیو رکھے جائیں گے، اس میں ناگا نہیں ہوگا۔ اگر 59 روزہ رکھ چکا تھا، 59 روزے رکھ چکے تھے، 60واں روزہ باقی تھا، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اگر ایک روزہ اور تم رکھو گے تو تمہاری جان کے لیے خطرے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو جو 59 رکھے تھے وہ بیکار جائیں گے، وہ گنے نہیں جائیں گے اور وہ مانے نہیں جائیں گے، اور اس کو دوبارہ ایک کی گنتی شروع کرنی پڑے گی اور 60 روزے اسے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ لیکن ہاں، اگر عورت ذات پر کفارہ لازم آیا تو عورت کے لیے مہینے میں جو ہے کچھ مخصوص ایام آتے ہیں MC کے، حیض کے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ حیض سے پہلے اور حیض کے بعد والے ملا کر 60 ہو جانے سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی حیض کے سبب سے جو ناگے ہوئے وہ گنے نہیں جائیں گے اور وہ اس کی گنتی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، متاثر نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کفارہ لازم آنے کی 5 شرطیں ہیں، وہ ساری کی ساری پائی جائیں گی جب ہی کفارہ لازم آئے گا۔ اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی، وہ پائی نہیں جاتی ہے، تو بہرحال اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، البتہ قضا لازم ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو، جب بھی کفارہ لازم آئے گا تو وہ قضا کے ساتھ آئے گا۔ یعنی 60 روزے رکھنے ہیں تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 کفارے کے، 1 قضا کے۔ ہاں، قضا کے روزے رکھنے میں اگر ناگا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے 60 روزے لگاتار رکھ دیے، کفارہ ادا ہو گیا، اب 61واں رکھنے میں اگر چند دن کے بعد بھی رکھتا ہے تو حرج نہیں، لیکن کفارے کے جب روزے رکھے جائیں گے 60 تو اس میں اس بات کا اہتمام ہوگا کہ اس میں ایک بھی ناگا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب روزہ رکھ کر کفارہ ادا کیا جائے گا تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ اس میں وہ دن نہیں آنا چاہیے، اس میں وہ دن نہیں آنے چاہیے جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، ناجائز ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی فرمایا۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ تو ایام تشریق اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور 10ویں ذی الحج کے بعد کے 3 دن، یعنی 11ویں، 12ویں، 13ویں، یہ تینوں دن ایام تشریق کے ہیں۔ تو ان 5 دن روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، رکھا ہے تو توڑنا واجب ہے۔ تو جب
کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرنا چاہے گا تو اسے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہوگا کہ درمیان میں یہ 5 دن اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ناگے کے سبب سے گنتی میں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو کفارہ لازم آنے کی 5 شرطیں ہیں، وہ 5 کے 5 پائی جائیں گی جبھی کفارہ لازم ہوگا۔ وہ 5 شرائط کیا ہیں؟ ذہن کی حاضری کے ساتھ اس کو سنو، اچھے سے سمجھو۔ یہ شرائط کفارہ ہیں اور کفارے کے باب کے سارے مسائل اسی سے وابستہ ہیں۔ پہلا، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ دوسرا، روزے دار مقیم و مسافر نہ ہو۔ تیسرا، روزے دار مکلف ہو یعنی عاقل و بالغ ہو، تو اگر بچے نے یا پاگل نے رکھ کر توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔ چوتھا، رات ہی سے روزے رمضان کی نیت کی ہو، تو اگر اسی روزے کو جسے توڑا دن میں یعنی صبح صادق اور زوال شروع ہونے کے درمیان نیت کی تھی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ پانچواں، روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہو، جیسے عورت نے روزہ توڑا، کفارہ لازم آیا، لیکن اسی دن نماز عصر کے بعد اس کو حیض جاری ہو گیا، MC جاری ہو گئی، تو اب روزہ رہتا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تو وہ عورت کفارے سے بری ہو جائے گی، اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بات اس کے اپنے چاہنے سے، اس کی اپنی مرضی سے نہ پائی گئی ہو۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، اس کی کچھ وضاحت کیے دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ پہلی شرط فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ مثلا قضائے رمضان کا روزہ رکھا تھا، اسے توڑ دیا تو کوئی حکم نہیں ہوگا، قضا کا ہی حکم ہوگا۔ ماہ رمضان میں بنیت ادا روزہ رکھا ہو اور رکھ کر توڑ دیا ہو تو کفارہ لازم ہوگا۔ دوسرا، روزے دار مقیم ہو، چاہے وہ وطن اقامت میں مقیم ہو یا وطن اصلی میں مقیم ہو۔ اگر حالت سفر میں شرعاً مسافر پر ماہ رمضان کا روزہ مسافر پر فرض تو ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو نہ رکھے، اس کی اجازت ہے، قضا کرے۔ جب مقیم ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا عید کا دن گزار دینے کے بعد واجب ہوگی، اس کے اختیار پر ہے۔ لیکن ایک مسافر کا حوصلہ بلند تھا، اس نے رکھ لیا، بعد میں بہت تھک گیا، شدت کی پیاس لگ گئی، طبیعت بہت ناساز ہو گئی، چکر آنے لگ گیا، اب اس نے توڑ دیا تو چونکہ پہلے ہی اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نہ رکھے، اس لیے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، روزے دار عاقل و بالغ ہو۔ اگر وہ پاگل ہے یا نابالغ ہے اور رکھ کر توڑ دیا تو کتنا بھی مضبوط طبیعت کا ہو، کتنا بھی صحت والا ہو، رکھ کر توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، بلکہ اس پر قضا بھی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس پر ابھی رمضان شریف کے روزے ہی فرض نہیں ہوئے ہیں۔ چوتھی شرط جو اہم ہے، رات ہی سے روزے رمضان کی نیت کی ہو، یعنی جس روزے رمضان کو توڑا ہے اس کی نیت رات ہی سے اس نے کی ہو، رات سے مراد صبح صادق سے پہلے سے کی ہو۔ اگر مثلا کوئی سحری میں بیدار نہیں ہوا، نماز فجر بھی ماد اللہ گوا دی، اب 10 بجے یا 11 بجے اٹھا اور اس نے نیت کی بغیر کچھ کھائے پیے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، تو بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن چونکہ اس نے بھوکے پیاسے نیت کی ہے، بھوکا پیاسا رہ کر اس نے نیت کی ہے، تو اب بعد میں تھک گیا، پریشان ہو گیا، پیاس وغیرہ کا غلبہ ہو گیا، اب رکھ کر توڑ دیا تو فرماتے ہیں کہ اس پر رکھ کر توڑنے کی بنیاد پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ کفارہ کیوں نہیں لازم آئے گا، صرف قضا کیوں لازم آئے گی؟ صبح صادق سے پہلے نیت کیا اور توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کر کے توڑا ہے تو وہ شکم سیر ہو چکا ہے، وہ کھا پی چکا ہے، اب اس کے بعد بھی نہیں رکھا اور توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ اور دن میں نیت کیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے سحری نہیں کی ہے، ورنہ سحری کرنا ہی نیت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دن میں نیت کیا 10 بجے 11 بجے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے سحری نہیں کی ہے، بھوکا پیاسا نیت کیا ہے۔ اب وہ چونکہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اب اس سے سہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا، بھوک شدت سے لگ گئی، پیاس کی بڑی شدت ہو گئی اور اس سبب سے وہ متاثر ہو گیا اور توڑ دیا، تو چونکہ وہ پہلے ہی سے آلریڈی بھوکا پیاسا تھا، اس لیے
سزا میں تخفیف ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ لیکن صبح صادق سے پہلے نیت کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ شکم سیر رہا ہے، وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب اس کے بعد بھی توڑ دیتا ہے تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ پانچواں، روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے نہ پائی گئی ہو جس بات کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ جیسے میں نے مثال دی، عورت کو حیض آ گیا تو کفارے سے بری ہو جائے گی، یا کسی مرد نے روزہ توڑا جان بوجھ کر، اب اس کو معلوم ہوا کفارہ لازم ہوا، اب کفارے سے بچنے کے لیے وہ خود چاقو وغیرہ سے اپنے پیٹ میں جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر لے، کسی بلندی سے ٹاور وغیرہ سے چھلانگ لگا دے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، دو تین مہینہ بیڈ ریسٹ رہیں گے، وہ چلے گا، 60 روزے سے تو بچ جائیں گے، تو بچے گا نہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات اس کے اپنے چاہنے سے ہوئے ہیں، اس کی اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، اس میں اس کے اپنے ارادے کا دخل ہے، اس لیے کفارہ لازم رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن واقعی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا، روزہ توڑا گیا، کفارہ لازم ہوا، لیکن اس کی مرضی کے بغیر، جیسے دشمنوں نے اس کو شدید زخمی کر دیا، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اس کے اپنے خودکشی وغیرہ کے اور اس کے اپنے معاملات کا دخل نہیں تھا، اس کے یعنی چاہنے سے نہیں ہوا ایسا، اور وہ شدید زخمی ہو گیا، تو اب اگر روزہ رہتا، جب بھی علاج وغیرہ کے لیے، دوا وغیرہ پینے پلانے کے لیے روزہ توڑنے کی جو ہے شریعت اجازت دیتی، تو اب وہ کفارے سے بری ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسی بات اپنے اختیار سے، اپنے مرضی سے نہ پائی گئی ہو جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے روزے دار نے قصدن کوئی دوا یا غذا کھائی یا پی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کسی آدمی مرد ہو یا عورت کے ساتھ جمع کیا جو قابل شہوت ہے، اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا اس روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں روزے دار نے قصدن جان بوجھ کر کوئی دوا کھائی یا کوئی کھانے پینے کی چیز کھائی تو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی تو بھی روزہ جاتا رہے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ یاد رکھیں کفارہ لازم آنے میں لذت کا بڑا گہرا دخل ہے، لذت پائی جائے گی، لذت کے لیے کوئی چیز کھائی یا پی جبھی کفارہ لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز کھا کے روزہ توڑا، جیسے قضا کے باب میں آپ سن چکے، گھاس کھایا، بھوسا کھایا یا کاغذ کھایا، تو حلق کے نیچے وہ چیز اتری ہے تو روزہ تو ٹوٹے گا، لیکن انسان کی وہ پسندیدہ چیز نہیں، مٹی کھا کے روزہ توڑا تو مٹی وغیرہ کھانا یہ انسان کی غذا نہیں ہے، اس لیے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں ایسی مٹی کھایا جس مٹی کھانے کا وہ عادی، جیسے بعض عورتیں کچھ مخصوص مٹی آتی ہے، وہ کرانہ وغیرہ کی دکان پہ ملتی ہے، اس کو کھاتی ہیں، وہ شوق سے خرید کر کھاتی ہیں، تو ایسی مٹی جس کے کھانے کا وہ عادی ہے اس سے روزہ توڑے گا تو چونکہ اس میں لذت ملی اس کو، اس لیے قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بار شریعت میں مسئلہ موجود ہے کہ نمک کھا کے روزہ توڑا، اگر ایک مٹھی نمک کھایا تو آپ بتائیں اتنا زیادہ نمک کھانے میں کیا آپ کو لذت ملے گی؟ کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹ نہیں ملا، تو اتنا زیادہ نمک کھانے میں لذت نہیں ہے۔ اتنا زیادہ نمک کھا کے کسی نے روزہ توڑا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، لیکن ایک چٹکی بھر نمک کھا کے روزہ توڑا تو ایک چٹکی کھانے میں، ایک تنکا نمک کا کھانے میں لذت پائی جاتی ہے، تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو روزہ توڑنے میں جس چیز کو کھایا پیا گیا ہے اس میں لذت کا بڑا گہرا دخل ہے۔ اسی طرح سے کسی نے اپنے استاذ کا یا کسی بزرگ کا لعاب برکت حاصل کرنے کے لیے لذت کے طور پہ نگل گیا تو قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔
تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنا تھوک ہتھیلی وغیرہ پہ تھوک کے نکل گیا تو صرف کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ اس میں لذت نہیں ملی ہے، بلکہ آدمی اس سے کراہت کرتا ہے، گھن کرتا ہے۔ لیکن فتح رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بیان فرمایا کہ روزے کی حالت میں مرد کا عورت کے ہونٹ اور زبان کو چوسنا مطلقاً مکروہ ہے، ہر کنڈیشن میں مکروہ ہے، یعنی شہوت رہی ہو، انزال کا خوف ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں مکروہ ہے، روزہ مکروہ ہوگا۔ اب شوہر نے بیوی کے ہونٹ چوسے یا زبان چوسی اور اس کا لعاب، اس کا تھوک، عورت کا تھوک شوہر کے حلق کے نیچے اترا یا شوہر کا تھوک عورت کے حلق کے نیچے اتر گیا تو یہاں لذت ہی کا دخل ہے گہرا، تو اب قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا، کیونکہ یہاں لذت پائی جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ مرد جو قابل شہوت ہے یا وہ عورت جو قابل شہوت ہے، اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا گیا، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا اس روزے دار کے ساتھ جمع کیا گیا، ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، اور اس نے گمان کر لیا، روزہ جاتا رہا، پھر قصدن کھا پی لیا، مثلاً سرما لگایا، اس سے روزہ نہیں جاتا۔ آج کل ایک علاج چلا ہے، قدیم علاج ہے، حجامہ، اس سے روزہ نہیں جاتا، اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لٹایا یا مباشرت فاحشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہونے پایا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس نے سمجھ لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، قصدن کھا پی لیا تو پہلے نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹا، قضا کفارہ دونوں لازم ہوگی۔ یا پاخانے کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اگر تیل وغیرہ اس میں لگا یا پانی کسی کی تری وغیرہ لگی ہے اور پاخانے کے مقام میں انگلی داخل کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خشک انگلی، سوکھی انگلی داخل کی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اس نے سمجھ لیا ٹوٹ گیا، اب قصدن کھایا پیا تو اب ٹوٹا، اور قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ تو یہاں جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کا بھی خلاصہ یہی ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے نشتر وغیرہ مروایا زخم پر، پھوڑے پھنسی پر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عورت کا بوسہ لیا، ساتھ لٹایا، انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، پاخانے کے مقام میں خشک انگلی رکھی، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس نے سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب قصدن کھایا پیا تو اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ چلو روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے، جب بھی مجھ پر واجب ہے کہ میں روزے دار کی طرح رہوں، کیوں اس نے قصدن کھایا پیا؟ اس کو کسی سے رجوع کرنا تھا، کسی سے جانکار سے پوچھنا تھا، صحیح معلومات لینی تھی، اس نے ایڈوانس میں خود کھا پی کے توڑ دیا اور ماد اللہ قصہ تمام کرنا چاہا، اس لیے قضا کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ میں یہاں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ قضا کے باب میں آپ نے اسی طرح کے مسائل سنے، بھول کر کھایا پیا، جمع کیا، نظر کرنے سے انزال ہوا اور احتلام ہوا، قے ہوئی، اس روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے سمجھ لیا روزہ ٹوٹ گیا، اب قصدن کھا پی لیا تو فرماتے ہیں صرف قضا لازم ہے، یعنی وہاں بھی وہی نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہاں قضا کا صرف حکم ہے، اور یہاں بھی وہی ساری کنڈیشن صورتیں بیان کی گئی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہاں قضا کفارہ دونوں کا حکم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، وہاں جو صورتیں قضا کے باب میں آپ نے سنی ہیں، بھول کر کھایا پیا، جمع کیا، نظر کرنے سے انزال ہوا، قے ہوئی، احتلام ہوا، تو یہاں جو عذر بیان کیے گئے ہیں اس میں روزہ ٹوٹنے کا کہیں نہ کہیں کوئی تصور، اس کا امکان پایا جاتا ہے۔ جیسے بھول کر ہٹا دیجئے، کھانے پینے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، انزال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتلام بھی اسی کی شکل ہے، قے ہوئی اس میں بھی کھانا وغیرہ باہر آ جاتا ہے، تو روزہ ٹوٹنے کا وہاں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، کسی نہ کسی زاویے سے اس کا تصور موجود ہے، اس لیے سزا میں تخفیف ہے، صرف قضا کا حکم ہے۔ لیکن یہاں جو عذر بیان کیے گئے ہیں اس سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تصور نہیں، اسی طرح سے پھوڑے پھنسی پہ نشتر وغیرہ مروایا، روزہ ٹوٹنے کا کوئی چانس نہیں، عورت کا بوسہ لیا،
इंजाल होगा तो टूटेगा, इंजाल नहीं हुआ तो रोजा नहीं टूटा। साथ लेटाया, इंजाल नहीं हुआ तो रोजा नहीं टूटा। पाखाने के मकाम में खुश्क उंगली रखी, रोजा नहीं टूटता। गीली दाखिल करेगा तो रोजा टूटेगा। अब उसने जानबूझकर अब तोड़ दिया, तो चूंकि यहां रोजा टूटने का कोई इम्कान ही नहीं है, किसी एंगल से, किसी जाविये से कोई रोजा टूटने का कोई कॉन्सेप्ट यहां मौजूद नहीं, पाया नहीं जाता, और उसने समझा मेरा रोजा टूट गया है, अब तोड़ दिया, तो फरमाते हैं कज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और फरमाते हैं इन सब सूरतों में जो भी आपने समात की, इन सब सूरतों में रोजे की कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। हाँ, अगर इन्हीं सूरतों में जिनमें इफ्तार का गुमान न था और उसने गुमान कर लिया, यानी रोज़ा नहीं टूटता था, उसने समझ लिया रोज़ा टूट गया, अगर किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया था कि रोज़ा जाता रहा, और वो मुफ्ती ऐसा हो कि शहर वालों का उस पर एतमाद है, उसके फतवा देने पर उसने कसदन खा लिया, या उसने कोई हदीस शरीफ सुनी थी जिसके सही माने समझ न सका और उसने गलत माने के लिहाज से जान लिया कि रोज़ा जाता रहा और कसदन खा लिया, तो अब कफ़ारा लाजिम नहीं। अगरचे मुफ्ती ने गलत फतवा दिया या जो हदीस उसने सुनी थी वो साबित ना हो, अगर मुफ्ती साहब से उसने रुजू किया था, पूछा था, मुफ्ती साहब का जवाब समझने में उसको खलल वाक़ हुआ और वो गलत बात समझ लिया और रोज़ा तोड़ दिया, या चलो मुफ्ती साहब से ही जो है सवाल सुनने में मिस्टेक हो गई, जवाब देने में गलती हो गई, और वो मुफ्ती साहब ऐसे हों कि उनके फतावे पर, उनके बताए हुए हुक्म पर वहाँ के अक्सर लोग उसे तस्लीम करते हों, ऐसा जामे जो है अहले सुन्नत व जमात का वो तर्जमान हो, उससे गलती हो गई, तो फरमाते हैं कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। या उसने जो हदीस शरीफ सुनी थी उसका सही मतलब नहीं समझ सका, या वो हदीस शरीफ साबित ही नहीं है और उसने गलत माने अखज़ कर लिया और रोज़ा तोड़ दिया, तो चूंकि एक मुफ्ती साहब की बात को माना है, एक हदीस शरीफ की पैरवी करते हुए उससे ये हरकत हो गई है, तो फरमाते हैं सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये कफ़ारे के काम थे, मैंने शरायते कफ़ारा बयान किए। रोज़ा टूट जाए जानबूझकर, रोज़ा रख कर जानबूझकर तोड़ देने से कफ़ारा लाजिम आता है। कफ़ारे की अदायगी की 3 सूरतें, लौंडी या गुलाम आज़ाद किया जाए, अब उसका कोई तसव्वुर पूरी दुनिया में गुलामी का दौर कहीं पाया नहीं जाता, लिहाजा दूसरी सूरत पर अमल किया जाएगा, लगातार 60 रोज़े रखने होंगे, और अगर इतनी इस्तिताअत नहीं है तो फिर यह हुक्म है कि 60 मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिला दे, ये एक रोज़े का कफ़ारा होगा। लेकिन ये याद रखें, अगर रोज़ा रखने की ताकत है तो रोज़ा ही रखकर कफ़ारा दिया जाएगा, मिस्कीन को खाना खिलाने से वो बरी नहीं होगा, ना उसका कफ़ारा अदा होगा। मेरे अजीज़ों, अगर माह रमज़ानुल मुबारक में किसी के चंद रोज़े उसने रख कर तोड़ दिए, सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने बारिश शरीयत में इसको बयान फरमाया है। मसलन 5वां रोज़ा उसने रख कर तोड़ दिया, फिर 12वां भी रख कर तोड़ दिया, फिर 20वां रख कर तोड़ दिया, 3 रोज़े उसने हालत अकामत में रख के तोड़ दिए। शरायत कफ़ारा तीनों में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखो कि उसको कफ़ारा जब वो देगा, अभी किसी का कफ़ारा दिया नहीं था, 5वां रोज़ा तोड़ा, कफ़ारा बाकी है, सोचा ईद बाद दूंगा, फिर 12वां तोड़ दिया, फिर 20वां तोड़ दिया, तो ईद बाद जब वो कफ़ारा देगा तो 1 रोज़े का कफ़ारा, यानी अगर वो 60 रोज़े रख लेता है तो तीनों के हुक्म में उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। अवाम में बल्कि कुछ खवास में भी ये बात शिद्दत से मशहूर है कि वो हुक्म लगाते हैं जितना रोज़ा तोड़ेगा उतना कफ़ारा देना होगा, यानी 3 रोज़ा तोड़ा तो 60, 120, 180 रोज़ा रखवाएंगे, ऐसा नहीं है। बार शरीयत में आप देख सकते हैं कि अगर वो मुतफर्रिक रमज़ान के ना हो, एक ही रमज़ान के हों और चंद रोज़े उसने तोड़ दिए, तो बहरहाल एक ही कफ़ारा देने से वो सारे रोज़ों के हक़ का कफ़ारा उसका अदा हो जाएगा। यानी अगर 3-4 रोज़े भी तोड़े थे और 60 रोज़े रख लेता है तो सब से बरी हो जाएगा,
چاروں روزے کے حق کا کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ کفارے کے احکام و مسائل تھے، امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالی ہمیں کفارے کی جو ہے زد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے ائمہ پر کرم خاص فرمائے۔ انہوں نے ایک ایسا راستہ بتایا، وہ یہی مسئلہ ہے کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے جب بھی روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چلو آپ کو غلط مسئلہ کسی نے پہنچا دیا، آپ نے سمجھ لیا، ٹوٹ گیا، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے۔ اس مسئلے پر عمل کرو۔ مثلا ظہر میں آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، صبح 10 بجے پیش آیا، ظہر کے لیے آپ تشریف لے گئے، کوئی اہل علم ملا، امام صاحب قبلہ ملے، آپ نے ان سے مسئلہ عرض کیا کہ میں نے سرما لگا لیا، عطر لگا لیا، سر میں تیل لگایا ہے، حلق میں ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے، تو میرا روزہ ہے یا چلا گیا بتائیے؟ تو امام صاحب نے صحیح فتویٰ دیا، نہیں، روزہ آپ کا سلامت ہے، تو آپ کا روزہ کنٹینیو جاری رہے گا۔ لیکن آپ نے غلط مسئلہ سمجھ کے اگر توڑ دیں گے تو اللہ اکبر، روزہ بھی جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو اس مسئلے پر اگر عمل کریں گے کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے جب بھی آپ پر روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، تو انشاءاللہ الرحمن کفارے کے زد میں آنے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مولا تعالیٰ علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔